اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اور اس سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کیا گیا کہ جب قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب آئے تو ہم پورے طور پر متوجہ ہو جائیں، اس پر اپنا کان لگا لیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہے۔ یا تو اس آیت میں کسی بات کا حکم ہوگا یا کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہوگا۔ یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ خطاب اللہ تعالیٰ کس سے کر رہا ہے؟ اہل ایمان سے، مسلمانوں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں آنے کے بعد ہمیں اسلام کی ایک ایک تعلیم پر عمل کرنا ہے، اور ہر اعتبار سے ہمیں دین پر قائم ہونا ہے۔ ایسا نہیں کہ دین کے کچھ مسائل کو لے لیے، اس پر عمل کیے اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیے۔ ہم عقیدے میں بھی اسلام پر قائم رہیں، ہمارا عقیدہ بھی کتاب و سنت کا ہو، اور ہمارے معاملات بھی اسلام کے مطابق ہوں، ہمارے اخلاق بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوں۔ ایسا نہیں کہ صرف ہم مسجد میں مسلمان نظر آئیں اور جب ہم بازار میں ہوں، دکان و مکان میں ہوں تو ہمارے اندر اسلامی تعلیمات نظر نہ آئے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کا نظریہ یہ ہے، جن کا اصول یہ ہے عملی طور پر جیسا دیس ویسا بھیس، جہاں جاتے ہیں وہاں اس رنگ میں وہ رچ بس جاتے ہیں، ماحول سے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عقیدے کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں، سنت کے معاملے میں ہمارے درمیان، ہمارے اندر کسی بھی طرح سے کچھ بھی لچک نہیں ہونا چاہیے، اس میں کمپرومائز نہیں۔ قرآن مجید میں ہم روزانہ وتر کی نماز میں دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھ رہے ہیں۔ سورہ کافرون یہ کیا ہے؟ سورہ کافرون براءۃ من الشرک، شرک سے برات کا اعلان ہے سورہ کافرون میں۔ اسی لیے کہا گیا کہ رات میں سونے سے پہلے سورہ کافرون پڑھ کر کے سو، اس لیے کہ اس صورت میں شرک سے برات ہے۔ اگر تمہاری موت اس رات ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری موت توحید پر ہوگی، اور تم اس عقیدے کے ساتھ دنیا سے گئے کہ تم نے شرک سے برات کا اعلان کر دیا۔ تو رات میں سونے کے وقت قل یا ایھا الکافرون یہ صورت لازم پڑھ کر سونا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قرآن مجید میں کسی صورت کے پڑھنے سے شیطان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی زیادہ تکلیف سورہ کافرون پڑھنے سے ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی سورہ کافرون پڑھتا ہے تو وہ توحید کا اعلان کرتا ہے اور شرک سے برات کا اعلان کرتا ہے۔ تو ہم
عقیدے کے معاملے میں، سنت کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں کہیں بھی رہیں، کسی بھی سماج میں رہیں، کسی بھی معاشرے میں رہیں، کسی بھی ڈپارٹ میں رہیں، کسی بھی شعبے میں رہیں، ہمارے اندر اس میں کچھ لچک نہیں آنی چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا اعبد ما تعبدون، ہم جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کی عبادت نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر یہ اعلان کرایا، ہم جہاں بھی رہیں اسلام پر قائم رہیں، ہمارے عقیدے کے ذریعے، ہمارے اخلاق کے ذریعے، ہمارے معاملات کے ذریعے، ہمارے لین دین کے ذریعے، ہمارے سلوک اور برتاؤ کے ذریعے لوگ یہ سمجھیں کہ یہ مسلمان ہیں، لوگ یہ سمجھیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ اور کہیں ایسا نہ ہو ہم جب چلتے ہیں، جہاں پر ہم رہتے ہیں، جہاں پر ہم زندگی گزارتے ہیں، جب ہم لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارا اسلام چلتا ہے، ہم اسلام کے ترجمان ہیں۔ اگر ہمارے اخلاق میں کچھ خرابی رہے گی، ہمارے معاملات صحیح نہیں ہوں گے، ہمارا لین دین درست نہیں ہوگا، لوگوں کے ساتھ ہمارا تعامل اور برتاؤ صحیح نہیں رہے گا، تو صرف مسلمان بدنام نہیں ہوں گے بلکہ مسلمانوں کے بد اخلاقی سے، مسلمانوں کے غلط تعامل سے، مسلمانوں کے غلط معاملات سے ان کی طرف سے اسلام بدنام ہوگا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اس بات کی فکر کرنا ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں، ہر اعتبار سے، عقائد میں، اخلاق میں، معاملات میں، لین دین میں، تعامل اور سلوک میں، ہر اعتبار سے ہم اسلام پر قائم رہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی اس آیت میں ہمیں یہی حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھا سارا نہیں، جہاں بھی رہو اسلام پر قائم رہو۔ ہمیں مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارے نوجوان کیا ہے، کالج میں گئے، اسکول میں ہیں، اور کچھ کہیں جاب کر رہے ہیں، کہیں ملازمت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں غیروں کے درمیان رہنا پڑتا ہے تو تھوڑا ایڈجسٹ کر لیں گے۔ دیکھیے، ہمیں کسی کے اخلاق، کسی کے کلچر سے، کسی کی تہذیب سے مرعوب اور متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے اسلامی تہذیب سے، اسلامی کلچر سے، اسلامی طریقے سے ہمیں دوسروں کو مرعوب کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بہت جلدی دوسروں کے طریقے سے مرعوب اور متاثر ہو جاتے ہیں، ہم ان کے طریقے کو اپنا لیتے ہیں، اپنا طریقہ ان کے اوپر نہیں چھوڑتے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، تم شوق سے کالج میں رہو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ ایک مسلمان کہیں بھی رہے، کسی بھی ماحول میں رہے، کسی بھی شعبے میں رہے، وہ اس بات کو سمجھے کہ سب سے پہلے میں مسلمان ہوں، سب سے پہلے میں مسلمان ہوں۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کیا میرا دین مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کیا میرا اسلام مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ ہم اسلام پر قائم رہیں، اسلام کے طریقے پر چلیں، اور غیروں کے طریقے سے ہمیں مرعوب اور متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ ہم دین کے چند مسائل کو، دین کے چند مسائل کے مجموعے کو ہم اسلام سمجھتے ہیں، اور زیادہ ہمارا اسلام ہمیں مسجد میں، نمازوں میں نظر آتا ہے، اور ہم اسلام کے ایک بڑے حصے کو ہم بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ معاملات ہیں، شادی بیاہ ہیں، خوشی کے موقع ہیں، تقریبات ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خوشی کا موقع ہے، ہماری تقریب ہے، ہمارے بچے کی شادی ہے، ہماری اپنی شادی ہے، انجوائے کرنے کا وقت ہے، خوشی منانے کا وقت ہے، آزادی کا وقت ہے، ہم جیسے چاہیں خوشی منا لیں۔ اس وقت ہمیں اسلام یاد نہیں رہتا ہے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یاد نہیں رہتی۔ ایسے وقت ہی ہمارے دین کا، ہمارے اسلام کا، ہمارے اتباع سنت کا اصل امتحان ہوتا ہے کہ ہم خوشی کے موقع پر بھی اللہ اور اس کے رسول کو یاد رکھے یا اللہ اور اس کے رسول کو بھلا دیے۔
ہر موقع پر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یاد رہنی چاہیے۔ اگر ہم چند چیزوں کو جو ہماری مرضی اور ہماری خواہش کے مطابق ہیں، ہمارے اعتبار سے ہیں، ہم ان کو لے لیے، اور جو ہمارے خواہش اور مرضی کے خلاف ہیں، ہماری خواہشات سے ٹکرا رہی ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیے، تو یہ تو یہودیت کا طریقہ ہے۔ سورہ بقرہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا بات ہے کہ تم کتاب کی بعض باتوں پر ایمان لاتے ہو جو تمہاری مرضی اور خواہش کے مطابق ہوتی ہے، اور جو تمہاری خواہش کے مطابق نہیں ہوتی تم ان کا انکار کر دیتے ہو، انہیں چھوڑ دیتے ہو۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ اللہ نے کہا جو ایسا کرے گا اس کی سزا کیا ہے؟ ایسے شخص کے لیے جو اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق دین پر چلتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ نے سزا بیان کی، دونوں جگہ کہا کہ دنیا میں ایسے لوگوں کے لیے ذلت و رسوائی ہے، وہ اسلام کو چھوڑ کر کے، اسلامی طریقے کو چھوڑ کر کے عزت تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ذلیل و رسوا کرے گا، اور آخرت میں قیامت کے دن ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ جو لوگ دین اسلام کو چند مسائل کا مجموعہ سمجھتے ہیں، بس چند چیزوں پر عمل کر لیے اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیے، یا جو چیزیں ہماری خواہش کے مطابق ہیں ہم ان کو لے لیے، جو ہماری خواہش سے ٹکرا رہی ہیں ہم ان کو چھوڑ دیے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی ہے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس لیے ہمیں ہر چیز میں، ہر معاملے میں اسلام کی تعلیم کیا ہے، کتاب و سنت کا طریقہ کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، ہر چیز میں ہم کتاب و سنت کا طریقہ تلاش کریں، صرف چند چیزوں میں نہیں، چند مسائل میں نہیں، بلکہ ہماری زندگی کے تمام شعبوں میں، ہر معاملے میں ہم کتاب و سنت کے طریقے کو تلاش کریں۔ یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہماری شناخت ہے، اور یہی ہماری خصوصیت ہے۔ ہم کتاب و سنت پر عمل کا دعویٰ کرنے والے اگر صرف چند مسائل میں گھر کر رہ جائیں گے اور باقی اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے، تو سمجھیے کہ یہ کتاب و سنت پر عمل کا دعویٰ، یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کی تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے آزمائش کا تذکرہ کیا ہے۔ دیکھیے مسلمانوں کے حالات ہر دور میں ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، کبھی عروج تو کبھی زوال، کبھی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عروج دیا تو کبھی زوال سے گزر رہے ہیں، کبھی حالات اچھے رہیں گے، کبھی حالات خراب ہو جائیں گے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری انفرادی زندگی، ہماری گھریلو زندگی، ہماری فیملی میں، ہماری تجارت میں، ہمارے کاروبار میں، اور ہماری اجتماعی قومی زندگی میں، جماعتی زندگی میں جب بھی پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، شرط یہ ہے کہ ہم اسلام پر کاربند ہیں، کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں، نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، تقویٰ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہماری اپنی نجی زندگی میں، ہماری فیملی میں، ہماری تجارت میں، ہمارے کاروبار میں، اور ہماری اجتماعی زندگی میں اگر مصائب ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے، یہ ہمارے ایمان کی آزمائش، اور آزمائش اللہ کا یہ قانون ہے وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اللہ تعالیٰ انہی کو آزماتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ آزمائش ہے
نشانے بندگان محترم، جانچ ہوتی ہے انہی کی جن پہ ہوتا ہے کرم۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر ابتلا و آزمائش کے مراحل سے سب سے زیادہ پیغمبروں کو دوچار کیا۔ سب سے زیادہ آزمائش پیغمبروں کی ہوئی ہے۔ نبیوں کی پوری تاریخ دیکھیے آزمائشوں سے بھری پڑی ہے، تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آزمائش کے دور میں ایک مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایمان پر، دین پر، کتاب و سنت پر وہ ثابت قدم رہے، ڈٹا رہے۔ یہ آزمائشیں، یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں ہمیں ہمارے دین سے نہ پھیریں، ہمارے قدم ڈگمگائیں نہ، ہم ماحول سے ایڈجسٹ نہ ہو جائیں اور ہمارے عقائد میں، ہمارے اعمال میں کچھ فرق نہ آئے، کمی نہ آئے۔ حالات اچھے نہیں ہیں، کیا ہو جائے گا کہ حالات اچھے نہیں ہیں اس لیے حالات سے تھوڑا سمجھوتا کر لیں گے۔ بہت سارے لوگ ایمان کی کمزوری، عقیدے کی کمزوری، منہج کی کمزوری، دعوت کے میدان میں کیا ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، ذرا ایک حساب سے کام چلائیں گے، یہ سب اچھی بات نہیں ہے۔ حالات کے خرابی کے دور میں، آزمائش کے دور میں ہی ہمارے اصل دین ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں ہم دین پر ڈٹے رہیں، اللہ ہم کو آزما رہا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے اور تم پر وہ حالات نہیں آئیں گے جو تم سے پہلے ایمان والوں پر حالات آئے تھے؟ یعنی جیسے تم سے پہلے اہل ایمان کو، صحابہ کو، تابعین کو اور محدثین کو، ائمہ کرام کو جن مصائب و مشکلات سے گزرنا پڑا، دین کی راہ میں جو ان کو تکلیفیں سہنی پڑی، جو ان پر حالات آئے تھے، کیا تم پر وہ حالات نہیں آئیں گے دین کی راہ میں؟ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس کلمہ پڑھ کر کے، مسلمان ہو کر کے اور ایسی جنت میں چلے جاؤ گے اتنی آسانی سے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تم سے پہلے کے لوگوں کو دین کی راہ میں بڑی آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا، بڑی تکلیفیں دی گئی، یہاں تک کہ انہیں زمین میں بری طرح سے جھنجھوڑ دیا گیا، بڑی پریشانیاں آئیں، سخت مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، ظلم و زیادتی کی حد ہو گئی، یہاں تک کہ خود پیغمبر، وقت کا پیغمبر اور ایمان لانے والے ان کے متبعین یہ کہنے پر مجبور ہو گئے متی نصر اللہ، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہم ایمان لائے، ایمان پر چل رہے ہیں، دین پر عمل کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری زندگیوں میں اتنی تکلیف اور پریشانیاں ہیں، کافر ہم پر غالب ہیں، ہم پر ظلم ڈھا رہے ہیں، آخر دین پر عمل کرنے کے باوجود آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ مسلمانوں کی مدد کب کرے گا؟ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات ذکر کی ہے، وقت کا پیغمبر اور ان پر ایمان لانے والے ان کے سچے متبعین یہ کہنے پر مجبور ہو گئے متی نصر اللہ، کہ آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کے وعدے پر یقین رکھو، یہ تھوڑی دیر کی آزمائش ہے، ضرور اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے اپنی نصرت اور مدد کا وعدہ کیا ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا اہل ایمان کی مدد کرنا یہ میرا حق ہے، میرے اوپر واجب ہے، میں ضرور اہل ایمان کی مدد کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اہل ایمان ایسے آزمائش میں دین پر، ایمان پر ثابت قدم رہے اور واقعی ہم مومن ہو جائیں اور اسلام پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ حضرت صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مکی زندگی میں جب کفار و مشرکین کی طرف سے ابھی جو اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام تھے ان کے اوپر کافروں کی طرف سے بہت زیادہ ظلم ہونے لگا، تو کچھ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں ایک چادر کا تکیہ بنا کر کے آرام فرما رہے تھے۔
صحابی رسول کہتے ہیں خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول الا تستنصر لنا الا تدعو اللہ لنا، اے اللہ کے رسول کیا آپ ہمارے لیے اللہ رب العالمین سے مدد نہیں مانگیں گے؟ کیا آپ ہمارے حق میں اللہ سے دعا نہیں کریں گے؟ آپ تو ہم سے کہتے تھے کہ ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں عزت دے گا، سربلندی دے گا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کی مدد آئے گی۔ آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ صحابہ پریشان ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر دعا کی درخواست کر رہے ہیں، الا تستنصر لنا الا تدعو لنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے صحابہ، تم سے پہلے ایمان والوں کو ایمان کی راہ میں اس سے زیادہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اس سے بڑی بڑی اذیتیں ان کو دی گئیں، بڑے بڑے مظالم ان پر ڈھائے گئے، یہاں تک کہ ایک ایمان والے بندے کو پکڑ کر کے لایا جاتا، زمین میں اس کے لیے گڑھا کھودا جاتا، اس میں اس کو کھڑا کر دیا جاتا اور لوہے کی آری سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، اس کے جسم کے گوشت کو لوہے کی کنگھی سے کھرچ دیا جاتا تھا۔ ایسی سخت مصیبتیں اور پریشانیاں تم سے پہلے ایمان والوں کو دین کی راہ میں دی گئیں، لیکن ایسی مصیبتیں، ایسی آزمائشیں بھی ان کو ان کے دین سے نہیں پھیری، وہ دین پر ڈٹے رہے، وہ دین پر ثابت قدم رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو عرب کی چلچلاتی دھوپ میں آگ کے انگار پر لٹا کر کے اوپر سے ان کے سینے پر سخت بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا، اور ظالم ان پر ظلم کرتے تھے، ان پر کوڑے برساتے تھے، لیکن ایسی سخت اذیت کے باوجود کافروں کا ایک ہی مطالبہ ہوتا تھا، اے بلال تم ایک اللہ کی عبادت کا انکار کر دو۔ ایسے وقت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر صرف اللہ احد اللہ احد کا نعرہ ہوتا تھا۔ اے ظالموں، تم کچھ بھی کر لو، لیکن ہمیں توحید کی یہ جو دولت ملی ہے، ایمان کی یہ جو نعمت ہمیں اللہ کی طرف سے نصیب ہوئی ہے، ہم کسی بھی حال میں ہم اس سے نہیں ہٹ سکتے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، بہت بڑا درس ہے، بہت بڑا پیغام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے کہا تم سے پہلے ایمان والوں کو اس سے بڑی بڑی تکلیفیں دی گئیں، لیکن وہ تکلیفیں ان کو ان کے دین سے نہیں پھیر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے صحابہ، اللہ پر یقین رکھو، اللہ تعالیٰ اس دین کو پورا کر کے رہے گا، یہ دین غالب ہو کر کے رہے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ صنعاء سے حضرموت تک ایک آدمی تنے تنہا سفر کرے گا، اتنا امن و امان کا ماحول قائم ہوگا کہ اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو مضبوط کرے گا۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن اے صحابہ تم لوگ بہت جلدی مچا رہے ہو، پریشان ہو جا رہے ہو، گھبرا جا رہے ہو۔ یہ دین کی راہ میں آزمائش، مصیبتیں، پریشانیاں، یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایمان والوں کو دین کی راہ میں آزمایا ہے۔ اس آزمائش میں ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم دین پر، ایمان پر ڈٹے رہیں، اور کبھی بھی ہم توحید کے اس دولت کو ہم اپنے سے گنوانے کی کوشش نہ کریں۔ دین پر، ایمان پر ثابت قدمی یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ آگے اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یسألونک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ یسألونک اس طرز کی قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مسئلے میں آ کر سوال کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں قرآن میں آیت نازل کرتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں، کیا سوال کر رہے ہیں؟ ماذا ينفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں، اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں اور کن پر خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ،
آپ ان کو جواب دیجئے، ان سے کہیے جو بھی تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہو، جو بھی تم خرچ کرنا چاہتے ہو، تو تمہارے خرچ کے سب سے اولین مستحق کون ہے؟ ماں باپ ہیں. ماشاء اللہ. فللوالدین. آج دیکھیے کتنے ایسے نوجوان ہیں اپنے بیوی بچوں پر، دوستوں پر بڑی فراخ دلی سے خرچ کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کے لیے ان کے جیب تنگ رہتے ہیں. ماں باپ کو گولیاں دلانا ہے، ماں باپ کی کوئی ارمان ہے، ماں باپ کی کوئی خواہش ہے، اس کو ہم پورا کرنے کے لیے تیار نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فللوالدین قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. جو بھی تم مال خرچ کرنا چاہتے ہو تو تمہارے خرچ کے سب سے پہلے مستحق، سب سے زیادہ حقدار تمہارے ماں باپ ہیں. ایک مرتبہ ایک شخص آیا، ایک نوجوان، اس نے کہا اللہ کے رسول میرا باپ مجھ سے میرا مال مانگتا ہے، میرا مال لینا چاہتا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت و مالک لابیک. تیرا مال کیا، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو کمایا ہوں، میری محنت سے، میری کوشش سے، میرا مال میرا باپ مجھ سے لینا چاہ رہا ہے، مانگ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو تیرے مال جو تو محنت سے مال کمایا ہے، سمجھ رہا ہے کہ یہ مال میرا ہے، تو بھی تیرے باپ کا ہے اور تیرے مال بھی تیرے باپ کا ہے. انت و مالک لابیک. ہمارے خرچ کے سب سے زیادہ، سب سے اولین مستحق ہمارے ماں باپ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے والاقربین کہا. ماں باپ کے بعد ہمارے خرچ کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے اہل و عیال ہیں، رشتہ داروں میں ہمارے بیوی بچے ہیں. بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ بھی ایک نیکی اور ثواب کا کام ہے. ہماری نیت بس ثواب کی ہونی چاہیے. اگر ہم اجر و ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر جو بھی خرچ کریں گے، جو بھی ان کے لیے محنت کریں گے، دوڑ بھاگ کرتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یہ بھی اجر و ثواب کا کام ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی، ایک نوجوان، صحت مند، اچھا طاقتور نوجوان گھر سے نکلا. صحابہ کرام نے دیکھ کر کے اس کی تعریف کی اور کہا اتنا ہٹا کٹا نوجوان، طاقتور نوجوان، کاش کی اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے جاتا، جہاد کرتا اور اجر و ثواب کماتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایک نوجوان اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے محنت کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اور اس کی نیت اجر و ثواب ہے، تو وہ بھی اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ شمار کیا جائے گا. جیسے اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والے کو اجر و ثواب ملتا ہے، تو اپنے بوڑھے ماں باپ اور اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت کرنے والا وہ بھی اجر و ثواب کا مستحق ہے. بلکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے بڑی پیاری حدیث ہے، اگر ہم اس فلسفے کو، اس نقطے کو سمجھ لیں تو میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات اور ناچاخیاں ہوتی ہیں وہ ناچاخیاں کم ہو جائیں گی، اور ایک نوجوان اپنے بیوی بچوں کے لیے جو محنت کرتا ہے اور جو تکلیفیں اٹھاتا ہے وہ خوشی بخوشی وہ برداشت کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار انفقتہ فی رقبۃ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقتہ علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، ایک آدمی 1 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور 1 دینار غلام آزاد کرنے میں خرچ کیا. پہلے غلام آزاد کرتے تھے. 1 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور 1 دینار غلام آزاد کرنے میں خرچ کیا اور 1 دینار کسی غریب اور مسکین کو صدقہ دیا اور 1 دینار اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ 4 دینار اس نے خرچ کیے ہیں. 1 دینار اللہ کی راہ میں، 1 دینار غلام آزاد کرنے میں، اور 1 دینار کسی غریب اور مسکین کو صدقہ دیا، اور 1 دینار اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، سب سے زیادہ اجر و ثواب اس میں ہے جو تم نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا.
ہم اسے نیکی نہیں سمجھتے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کو ثواب سمجھتے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسلم اذا انفق على اہلہ وهو يحتسبها كانت له صدقہ. ایک مسلمان اپنے اہل و عیال پر، بیوی بچوں پر اجر و ثواب کی نیت سے جو کچھ خرچ کرتا ہے یہ صدقہ ہے. یعنی جس طریقے سے صدقہ کرنے سے اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرنے سے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے سے، جو بھی ان کی حلال مانگ ہے، ان کی حلال ضرورتیں ہیں، ان پر پورا کرنے، ان پر خرچ کرنے سے ایک آدمی کو اجر و ثواب ملتا ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے. لیکن آج ہم اس کو اجر و ثواب نہیں سمجھتے ہیں، اسے نیکی نہیں سمجھتے ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مرض الموت میں ہیں، بہت سیریس حالت میں ہیں. حجۃ الوداع کے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے، بہت بیمار تھے وہ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں کہ میری حالت بہت خراب ہے اور میں بالکل بیمار ہوں اور میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، بہت مالدار صحابی، اور میرے پاس صرف میری ایک بیٹی ہے جو میرے مال کی میرے بعد وارث ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ اپنے مال کا 2/3 حصہ، 2/3 پورے مال کو 3 حصے بنائے جائے تو 2/3 میں اپنے مال کا صدقہ کرنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مت کرو. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب میں موت کے قریب ہوں، اپنے مال کا زیادہ حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تو میں بہت زیادہ نیکیاں کما لوں گا. کہا اللہ کے رسول میں اپنے مال کا 2/3 2/3 حصہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. کہا اللہ کے رسول کم سے کم آدھا مال میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مت کرو. کہا اللہ کے رسول 1/3 1/3 حصہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَالثُّلُثُ کثیر، 1/3 1/3 مال تم اپنی موت سے پہلے اللہ کی راہ میں صدقہ کر سکتے ہو، یہ بھی زیادہ ہے، یہ بھی زیادہ ہے، اس سے کم کرو بہتر ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالۃ یتکففون الناس. تم اپنے وارثین کو، اپنے بیوی بچوں کو خوشحال چھوڑ کر کے جاؤ، تم اپنے بیوی بچوں کو، اپنے وارثین کو خوشحال چھوڑ کر کے جاؤ، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم ان کو فقیر اور کنگال بنا کر کے جاؤ. مرنے سے پہلے پورا مال خرچ کر دیے، صدقہ اور خیرات کر دیے ثواب کی نیت سے، اور تمہارے مرنے کے بعد تمہارے وارثین، تمہارے بیوی بچے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائیں، لوگوں کے سامنے وہ مجبور ہو جائیں ہاتھ پھیلانے کے لیے، یہ اچھی بات نہیں. تم اپنے بچوں کو خوشحال چھوڑ کر کے جاؤ، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم ان کو غریب اور فقیر بنا کر کے جاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقْ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي امْرَأَتِكَ. یاد رکھو اللہ کی رضا کے لیے تم اپنے اہل و عیال پر، بیوی بچوں پر جو بھی خرچ کرتے ہو اس پر تمہیں اجر و ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ پیار اور محبت سے تم اپنے بیوی کے منہ میں ایک لقمہ رکھ دیے، کچھ کھلا دیے، اس پر بھی تمہیں اجر و ثواب ملتا ہے. ہمارا اسلام بہت پیارا دین ہے، یہ اسلام بہت آسان دین ہے. ہم اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو محنت کرتے ہیں، جو حلال روزی حاصل کرتے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، اس کے پیچھے جو ہم تکلیفیں اٹھاتے ہیں، بس ہمیں اپنی نیت کو صحیح کرنا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں باقاعدہ اس پر اجر و ثواب دے گا. اور ایک آدمی اگر اس پوائنٹ کو سمجھ لے تو وہ خوشی سے خرچ کرے گا، اور اس راہ میں جو تکلیفیں اٹھائے گا وہ اس پر وہ صبر کرے گا. تو سب سے زیادہ ہمارے خرچ کے مستحق ہمارے ماں باپ ہیں، اور ہمارے اہل و عیال، ہمارے بیوی بچے ہیں، اور دیگر جو رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں پر بھی خرچ کرنا چاہیے. کتنے ایسے لوگ ہیں، ہمارا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، ہم باہر کے لوگوں میں اور ادھر ادھر لوگوں میں، فقراء اور مساکین میں خوب خیرات کرتے ہیں،
لیکن ہمارے رشتہ دار میں ہمارا بھائی غریب ہے، ہمارا غریب بھائی ہے، ہمارا غریب پڑوسی ہے، ہمارے رشتہ داروں میں ہماری بہن غریب ہے، مجبور ہے، مستحق ہے، ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الصدقۃ علی المسکین صدقۃ والصدقۃ علی ذی الرحم صدقتان صدقۃ وصلۃ۔ کسی غریب اور مسکین کو صدقہ دینا یہ ایک صدقے کا ثواب ہے، اور کسی رشتہ دار کی مدد کرنا، اس پر خرچ کرنا، یہ ڈبل ثواب ہے۔ ایک تو صدقے کا ثواب، اور دوسرے آپ نے اس کی مدد کر کے، اس کی ضرورت کو پورا کر کے، اس غریب کو صدقہ دے کر کے، جو آپ کا رشتہ دار ہے، آپ نے اس رشتے کو اور مضبوط کر دیا، ڈبل اجر و ثواب۔ اور رشتہ دار میں بھی کون سا رشتہ دار؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح حدیث ہے، افضل الصدقۃ الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح۔ بڑی اہم حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے افضل صدقہ، افضل الصدقۃ الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح، سب سے بہترین، سب سے افضل صدقہ اس رشتہ دار کو دینا ہے جو رشتہ دار ہمارا مخالف ہے، ہمارا دشمن ہے، ہم سے نفرت کرتا ہے، ہم سے تعلقات توڑے ہوئے ہے۔ ایسے رشتہ دار کو آپ اس کی مدد کریں گے، اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیں گے، کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے آپ اس کے کام آ جائیں گے، تو وہ اپنے دل کی نفرت کو ختم کر لے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ سے رشتہ داری کو جوڑ لے گا، اور یہ رشتہ جو بچھڑ گیا تھا، جو ٹوٹ گیا تھا، آپ کی یہ مدد، آپ کا یہ تعاون اس رشتے کو جوڑنے کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے افضل صدقہ اس رشتہ دار کو دینا ہے جو ہم سے نفرت کرتا ہے، ہمارا مخالف ہے، ہم سے دشمنی کر رہا ہے، ہم سے تعلقات توڑے ہوئے، لیکن پھر بھی وہ مجبور ہے، غریب ہے، پریشانی میں ہے، آپ اس کی مدد کر رہے ہیں آگے بڑھ کر کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والیتامیٰ والمساکین، غریب کے جو سماج کے غریب مسکین ہیں، یتیم ہیں، ان پر خرچ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہاکذا، میں اور کسی یتیم کی کفالت کرنے والے دونوں جنت میں ایسے ہی قریب رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں کو قریب کر کے دکھایا۔ تو یتیم کے اوپر خرچ کرنا، یتیم کی کفالت کرنا، یہ بھی بڑا اجر و ثواب ہے، اجر و ثواب کا کام ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی اہم حدیث، الساعی علی الارملۃ والمسکین، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالصائم لا یفطر وکالقائم لا یفطر۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سماج کے غریب، بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا، محنت کرنے والا، اس کی خبرگیری کرنے والا، اس کو صدقہ دینے والا، اس کی مدد کرنے والا، سماج کے غریب یتیم بیواؤں پر خرچ کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا، ان کے لیے محنت اور کوشش کرنے والا، اجر و ثواب میں کس کے برابر ہے؟ کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر اجر و ثواب، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر اجر و ثواب۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَكَالصَّائِمْ لَا يُفْطِرُ، اور اس روزے دار کے برابر ثواب ہے جو مسلسل پابندی کے ساتھ نفل روزہ رکھتا ہے۔ وَكَالْقَائِمْ لَا يَفْطُرُ، اور اس تہجد گزار کے برابر ثواب ہے جو پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ کتنا بڑا اجر و ثواب۔ سماج کے غریب، یتیم، بیوہ، مسکین، ان کا ہمارے مال میں بہت بڑا حق ہے۔ اگر ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں تو یاد رکھیں بڑی بڑی نفل عبادتوں سے افضل، بڑی بڑی نفل عبادتوں سے بھی افضل۔ بلکہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی طرف اشارہ کر کے کہا وَلَا أَن، طبرانی کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، وَلَا أَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ من ان اعتکف فی هذا المسجد، یعنی مسجد المدینہ شہرن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے جاؤں، اس کی مدد کے لیے جاؤں، میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنے کے لیے جاؤں، اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے جاؤں، یہ بات میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میں اس مسجد میں یعنی مسجد مدینہ، مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں۔
کتنی بڑی بات. مسجد نبوی کی عبادت, مسجد نبوی میں 1 مہینے کی عبادت, جس میں آدمی کتنی عبادتیں کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس مسجد میں, مسجد نبوی میں 1 مہینے کی عبادت میں کروں, اس سے زیادہ بہتر مجھے پسند یہ ہے کہ میں کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پورا کرنے جاؤں, اس کی مدد میں لگا رہوں. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو, کسی کے کام آنا, کسی کی مدد کرنا, کسی مجبور اور پریشان حال کی مدد کرنا, اور غریبوں کے اوپر اپنا مال خرچ کرنا, یہ بھی بہت بڑی نیکی اور اجر و ثواب کا کام ہے. صرف نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, تلاوت کرنا, یہی سب نیکیاں نہیں ہیں, بلکہ ہمارے مال میں غریبوں کا بھی بہت بڑا حق ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا, ہم جو بھی مال خرچ کریں سب سے پہلے ہمارے خرچ کے مستحق ہمارے ماں باپ ہیں, ہمارے بیوی بچے ہیں, ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں, اور اس کے علاوہ سماج کے جو بھی غریب, یتیم, بیوہ, مسکین ہیں, ہم ان پر خرچ کریں. کئی نفل بڑی بڑی عبادتوں سے بڑھ کر اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. اے اللہ, جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل کامل عطا فرما, جو مقروض ہیں انہیں ادائی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما. اے اللہ, ہمیں ہر قسم کے حادثات سے, آفتوں سے, بلاؤں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر, کلمہ توحید رفعت دے. آمین, تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.